میاں محمد شہباز شریف صاحب، آج آپ نے جو ہے وہ دو انتہائی اہمیت کے حمل جو ہے وہ پروجیکٹس کا افتتاح فرمایا ہے، جس میں یہ مارگلا ایوینیو جو کہ اسلام آباد شہر میں نئے آباد ہونے والے جو سیکٹرز ہیں انہیں جی ٹی روڈ سے ملائے گی، اور اس سے نہ صرف ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا بلکہ لوگوں کو آسان سفر کی سہولت جو ہے وہ مہیا ہوگی۔ اور اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک 20 ارب روپے کی خطیر رقم سے جو دیہی علاقے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ آپ آج اس منصوبے کا بھی افتتاح فرما رہے ہیں۔ اور ان منصوبوں کا جو افتتاح ہے یہ ایک تسلسل ہے۔ آج سے 14 ماہ پہلے جب آپ نے عدم اعتماد کے بعد ایک ایسی حکومت جو ملک کی تباہی کا باعث بن رہی تھی، جو ملک کی معاشیت کو تباہ کر رہی تھی، اس کے خلاف ایک آئینی اور قانونی طریقے سے عدم اعتماد ہوا، اور اس کے بعد آپ نے یعنی بدترین معاشی حالات میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور ایک ایسی حکومت کہ جس میں 13 کے قریب جو ہے وہ کولیشن پارٹنرز ہیں۔ تو یہ ترقی کا جو آپ کا پیشن ہے، جو آپ کی لگن ہے، وہ آپ پہلے مہینے میں ہی آپ جو ہے وہ پشاور موڑ پہ کھڑے تھے، اور وہ میٹرو کا منصوبہ جو پچھلے کئی سال سے شروع ہو کے جو ہے وہ مکمل ہونے کو نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے اسے آئندہ جو ہے وہ چند ہفتوں میں جو ہے اس کو مکمل کروایا۔ یہ آپ کا پیشن ہے، آپ کی عوام کے ساتھ محبت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی یہ خاصہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو اللہ نے اور عوام نے موقع دیا کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اقتدار سنبھالیں، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ ایک ایسٹ ہیں، ایک خاصہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا اور اس کی قیادت کا۔ اور یہ بات جو کی جاتی ہے، یہ بات درست طور پہ کی جاتی ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں جو منصوبے شروع ہوئے اور جو مکمل ہوئے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر یہ آدمی سوچتا ہے کہ باقی جو 75 سال ہیں تو اس میں باقی حکومتوں نے جو ہے وہ اس ملک میں کون سے ترقیاتی کام یا کون سے بڑے جو ہے وہ پروجیکٹ کیے۔ تو یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا اور اس کی قیادت کا امتیاز ہے، جناب وزیر اعظم آپ اس کی بنیاد ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں آپ اس کی بنیاد ہیں۔ آپ نے ہمیشہ سیاست میں خدمت کی سیاست کو جو ہے وہ آپ نے فروغ دیا ہے۔ آپ کے اوپر بعض اوقات تنقید بھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنا راستہ نہیں بدلا، اور آپ نے ہمیشہ جب جب بھی آپ کو موقع ملا ہے آپ نے خدمت کی سیاست کو جو ہے وہ فروغ دیا ہے، اور یہ خدمت کی سیاست ہی میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کی نجات کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہے۔ لیکن یہ بات میں یہاں پہ کہنی چاہوں گا، اور یہ کوئی گلے کی بات نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر 97 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کو اس ملک کے عوام نے 2/3 اکثریت سے اقتدار جو ہے وہ دیا، اور اس کے بعد جب ترقی کا عمل اسی رفتار سے، اب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جتنے منصوبوں کا پروجیکٹس کا افتتاح ہوا، اور جو پہلے سے جن کے افتتاح ہوئے تھے اور وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ مکمل ہوئے، جن کے متعلق چیئرمین CDA مینگل صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو جب یہ سفر اس وقت یہ شروع ہوا، تو اس کے بعد اگر 12 اکتوبر کا سانحہ نہ ہوتا
تو شاید آج پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں کی سب میں شامل ہوتا، اور پاکستان اتنی ترقی کر چکا ہوتا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے جا کے کشتیوں میں سوار ہو کے بہتر مستقبل اور روزگار کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے ڈوب کے نہ مرتے، نہ شہید ہوتے، جس کے اوپر آج پورا ملک جو ہے وہ سوگوار ہے۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ وہ کدھر ہے وہ 1 کروڑ نوکری؟ وہ کسی جگہ پہ، مجھے تو اپنے شہر میں بھی، اپنے حلقے میں بھی اور پنجاب میں کوئی جگہ نظر نہیں آتی کہ جس جگہ پہ لوگ کہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ اس کروڑ نوکری میں سے یہ 100 نوکری ہمیں ملی۔ لیکن بدقسمتی سے اس سفر کو جو ہے وہ جاری نہ رکھنے دیا گیا، اور پاکستان جو اپنی منزل کی طرف بڑھ کے منزل حاصل کرنا چاہتا تھا اور قائد اعظم کا خواب جو ہے وہ پورا ہونا چاہتا تھا، اس کو جو ہے وہ راستے میں روکا گیا۔ اس وقت جو سازشیں ہوئی، اس وقت جو قوتیں اس میں شامل تھیں، میں اس کے اوپر نہیں جاتا، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے، اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، اور پاکستان میں ہر طرف جو ہے خوشحالی اور ترقی تھی، اور لوگ، اور کسی نے کبھی نام نہیں سنا تھا اس وقت کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ خود کش حملے کیا ہوتے ہیں۔ اس سازش کے نتیجے میں پھر اگلے 12-13 سال جو ہوا، جس طرح سے پھر یہاں پہ لوڈ شیڈنگ 20-20 گھنٹے کی، اور جس طرح سے دہشت گردی، لوگ کہتے تھے یہ دہشت گرد سوات آ گئے ہیں، بس اب صرف اسلام آباد میں آنا جو ہے وہ باقی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم آپ کے اوپر، آپ کے قائد میاں نواز شریف کو دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا، اور اگلے 4 سالوں میں پاکستان سے نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی بلکہ دہشت گردی بھی جو ہے وہ ختم ہوئی، اور آج تک ختم ہے، باوجود اس سے کہ پچھلے 5 سالوں میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور اگر میں یہ کہوں، اور اس بات کا اعتراف جو ہے وہ میرے اور آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب بھی برملا کرتے ہیں کہ ان 4 سالوں میں جو یہ دونوں مسائل جن کے متعلق پاکستان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی اگر یہ 2 چیزیں ختم ہو جائیں، اگر ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے اور ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے، تو پھر تو پاکستان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ ان دونوں مسائل کو حل کرنے میں ساری جماعت کا جو ہے وہ عمل دخل ہے، پوری ٹیم نے جو ہے وہ کام کیا، ہم سب نے آپ کے ساتھ کام کیا، لیکن جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، اس کا سہرا بھی جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہے۔ آپ تنہا، جس طرح سے آپ نے وہ کارخانے جو چائنا جہاں پہ وہ بنتے تھے اور چائنا کے لوگوں کی رفتار کو اور ان کی کام کرنے کی جو ہے وہ ایبلٹی کو پوری دنیا مانتی ہے، وہ بھی دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارخانہ جو ہم 5-6 سال میں لگاتے ہیں، آپ نے یہ 3 سالوں میں مکمل کر دی ہے۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے آپ کا نام جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ پنجاب سپیڈ جو ہے وہ رکھا۔ 4 سالوں میں دہشت گردی، میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی میں سبھی کا ہاتھ ہے، ہماری فورسز نے بہت اس میں جو ہے وہ بہتر کام کیا، لیکن سی ٹی ڈی نے، پنجاب سی ٹی ڈی نے، آپ یقین مانیں کہ اس کی کوئی زیادہ تشہیر تو نہیں ہوئی، لیکن اس فورس نے جس طرح سے دہشت گردی کو جو ہے وہ پنجاب سے نکال باہر کیا، اس کی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی۔ اور اس سی ٹی ڈی کے معمار جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں۔ انہوں نے اس کا خواب دیکھا، ویژن دیکھا، اور ان کی ٹریننگ جو ہے، میرا خیال ہے کہ یعنی جب تک وہ ٹرینڈ ہوتے رہے بچے، ہر ہفتے جو ہے وہ آپ وہاں پہ تشریف لے کے جاتے، ان کو بہترین تنخواہیں دی، ان کو بہترین جو ہے وہ ٹریننگ دی، اور اس کے بعد ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کیا کہ جس میں انہوں نے کام کر کے اس ملک سے دہشت گردی جو ہے وہ ختم کی۔
جب 4 سال میں دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا تو 12 اکتوبر پھر آ گیا دوبارہ. یعنی جب بھی پاکستان آگے بڑھنے کی، جب بھی وہ ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ کے اپنی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 12 اکتوبر جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آن وارد ہوتا ہے. اس مرتبہ جو ہے وہ ایک جوڈیشل آ گیا 28 غالباً جولائی کو میاں نواز شریف کو ایک اچھی بھلی جو ہے وہ آگے بڑھتی حکومت کو، آگے بڑھتے ملک کو جو ہے وہ جی آپ نے اپنے بیٹے کے کی کمپنی میں آپ ڈائریکٹر ہیں اور وہاں سے آپ تنخواہ لے سکتے ہیں. آپ نے لی تو خیر نہیں ہے لیکن آپ کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ آپ نے وہ اپنے نامینیشن پیپرز میں نہیں دی تو لہٰذا آپ نااہل ہیں اور پوری جو ہے وہ عمر کے لیے جو ہے وہ نااہل ہے. تو میں یہ بات یہاں پہ آپ تمام سامعین سے جو ہے یہ رجسٹرڈ کرنی چاہتا ہوں، یہ آپ کے نوٹس میں اس طرح سے لانا چاہتا ہوں کہ شاید اس 1 سال کے بعد یہ 1 سال کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے جس صبر کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ اور جس تدبر کے ساتھ میں 10 سال میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے بطور یہ چیف منسٹر تھے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا 10 سالوں میں کہ جس دن میں ان کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں ملا. خدا کی قسم جو چیزیں ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتی تھی، جن کو یہ کبھی جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اتنے حوصلے سے اور اتنے تدبر سے، کیونکہ یہ ملک کی ضرورت تھی، یہ اس وقت کی ضرورت تھی، انہوں نے اس 1 سال کو اور اس ملک کو اس بھنور سے جو کہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ تھا، قریب تھا، اس سے نکالا ہے اور دوبارہ سے اس راستے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جس کا میں نے 2 مرتبہ جس جگہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب بھی پاکستان اس مرحلے پہ آتا ہے پھر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ 12 اکتوبر جو ہے وہ آن کھڑا ہوتا ہے. آج ہماری سب کی ذمہ داری ہے اور میں آپ سے یہ، کیونکہ آپ معاشرے کے جو ہے وہ بڑے ہی با اثر لوگ یہاں پہ اس محفل میں موجود ہیں، کہ اس موقع کو، غلطی تو خیر 1 مرتبہ بھی معاف نہیں ہوتی، 2 مرتبہ معاف ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لیکن شاید پھر 3ری مرتبہ جو ہے وہ نہ ہو. اس وقت دوبارہ موقع ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنے والوں اور پاکستان کو لے کے آگے چلنے والوں اور پاکستان کے عوام کا درد رکھنے والوں کی جماعت اور جو قیادت ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ دیا جائے. اور آنے والے دنوں میں جو کہ یقیناً انتخابات کا وقت ہوگا، اس میں اس مرتبہ پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ صحیح طور پہ لیڈرشپ کا بھی ادراک کرنا چاہیے، شناخت کرنی چاہیے اور اس کے مطابق ایک ایسی میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو، جس کا ٹریک جو ہے وہ پاکستان کی خدمت ہے، اسے منتخب کرنا چاہیے، اسے جو ہے وہ موقع دینا چاہیے. اور وہ فتنہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرنا چاہتا تھا، اور اگر وہ فتنہ جو ہے وہ اپنی ہی جماعت اور اپنے آپ کو ہی حادثے سے دوچار نہ کرتا تو ان آنے والے دنوں میں اس فتنے سے یہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس ملک اور قوم کو کسی فتنے سے کسی حادثے سے جو ہے وہ دوچار کر دیتا. اس فتنے کا ادراک ہو چکا ہے، اس کی شناخت بھی ہو چکی ہے. اس شناخت کو اسی طرح سے جو ہے وہ پختہ رہنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی جھول اور کسی قسم کا ابہام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو، میاں نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اس ملک کے عوام دوبارہ موقع دیں گے اور ترقی کا یہ سفر جو بڑی مشکل سے اس 1 سال میں دوبارہ سے شروع ہوا ہے، جو کہ 31 مئی 2018 کو روکا تھا، اسے انشاءاللہ تعالی وہیں سے شروع کریں گے. پاکستان زندہ باد.